اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولكن اکثرهم یجہلون صدق اللہ العظیم۔ 7ویں پارے کی آخری آیات میں یہ ذکر تھا کہ اگر جو معجزات یہ مانگ رہے ہیں وہ فراہم کر بھی دیے جائیں اور وہ معجزات ان کے سامنے ظاہر بھی کر دیے جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں 8ویں پارے کے ابتدا میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھیج دیں اور فرشتے یہاں نازل ہو جائیں ان کے سامنے اور ان کے مردے ان سے بات کرنے لگیں تب بھی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت جاہل ہے، ایمان کے پھر بھی نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انکار اس سے نہیں ہے کہ معجزات ظاہر نہیں فرمائے جائیں گے، بلکہ اطلاع یہ دی جا رہی ہے کہ معجزات کے ظہور کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ہر نبی کا معاملہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے ان کے ساتھ دشمن ہوتے ہیں۔ اب وہ دشمن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے یعنی بالکل رابطے میں ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ ملمہ کاری کی گفتگو ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اب فرمایا گیا کہ ان کے معاملات کو چھوڑ دیں، اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ نہ بھی ہوتا، لیکن ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ پھر فرمایا کہ ایک مفصل کتاب جب نازل ہو گئی تو اب کیا ہے، ان کو انہیں چاہیے کہ ایمان لے آئیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، تمہاری طرف ایک مفصل کتاب نازل ہو گئی اور تمہیں یہ معلوم بھی ہے وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کتاب بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے اور یہ کتاب یعنی حق پر مبنی ہے۔ پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، یعنی تمام باتیں جاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ پھر اہل ایمان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مخاطب، بات یہ ہے کہ تو ان کی اکثریت پہ نہ جانا، اور یہ جو زمین میں ہیں ان کی جو اکثریت ہے، اصل میں اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور پھر ہوگا یہ کہ چاہتے تو یہ ہیں کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے گمراہ کر دیں، اور پھر یعنی تمہیں گمراہ کرنے کے بعد ان کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ اب ان کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ رب کا نام لیے بغیر کھاتے ہیں، یعنی جو ذبیحہ ہے اس پر یہ رب کا نام نہیں لیتے۔ اب آپ کا رب یہ جانتا ہے کہ گمراہ کون ہے، آپ کے رب کو یہ معلوم ہے کہ ان کا انداز کیا ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ رب کا نام لیے بغیر کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، لیکن کہاں پر؟ جب حالت اضطراری ہو تو اس صورت میں اگر اس طرح کا ذبیحہ استعمال کر لیا جائے عارضی طور پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے قواعد ہیں جن کو کتب تفسیر اور فقہ میں جا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے جو اکثریت ہے وہ یہ چاہتی ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، کہ اپنے خواہش کے مطابق تمہیں گمراہ کرے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ کس طرح گمراہ کریں گے، اس کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے نام پہ گمراہ کریں، اور کچھ طریقے ہوں، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیں کہ وہ تمہیں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔
اب فرمایا کہ اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو پھر یہ ہوگا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو گناہ کرتے ہیں، انہیں گناہ کرنے کا کوئی خوف نہیں ہے، تم ایسا نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے ہرگز نہ کھانا، کیونکہ وہ فسق ہے، گناہ ہے۔ یہ جو شیاطین ہیں یہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے ساتھیوں کی طرف یہ اس طرح کے اشارات منتقل کرتے ہیں کہ لیجادلوکم، تاکہ تمہیں لڑوا دیں، یعنی یہ اپنے شیطانوں کے ذریعے اس قسم کے جال بنتے ہیں کہ تمہیں لڑوا دیں، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ تمہیں مشرک ہی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر مومن اور کافر کے لیے یعنی مردہ اور زندہ کی مثال استعمال فرمائی، مردہ کی مثال کافر کے لیے اور زندہ کی مثال مسلمان کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ مردہ اور زندہ جو ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کے لیے ایک نور ہے جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے، اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے میں چلنے والا۔ پھر اس دوسرے رکوع میں کافر کو یعنی مجرم سے تشبیہ کیا دی گئی، بلکہ مجرم فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ اگر اللہ کسی کے لیے ارادہ کرے کہ اسے ہدایت دینی ہے، اسے مسلمان کرنا ہے، اسے اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، اس سے اسلام کی خدمت لینا ہے، تو اس کا شرح صدر فرما دیتا ہے، اور اگر وہ کسی سے توفیق چھیننا چاہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اور وہ کس طرح تنگ ہوتا ہے کہ وہ بلندی پہ چڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آسمانوں میں پہنچ جاتا ہے، لیکن سینہ تنگ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعقلون۔ تو اب یہ جو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، تیرے رب کا رستہ سیدھا رستہ ہے، اور اس کی تفصیلات ظاہر سے فراہم فرما دی۔ پھر فرمایا کہ یہ جو مومن ہیں ان کی تو بات ہی کیا ہے، ان کا تو یہ ہے کہ ان کے لیے تو تیرے رب کے نزدیک سلامتی کا گھر ہے، وہی ان کا مددگار ہوگا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ تیسرے رکوع میں قوموں کی ہلاکت کا فلسفہ زیر بحث لایا گیا۔ فرمایا گیا کہ اے جنوں اور انسانوں، تمہارے پاس انبیاء کرام تشریف لائے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ تمہارے پاس جو ہے کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تمہیں اس ملاقات سے یعنی رب کے ملاقات سے ڈراتے ہیں، لیکن تم دھوکے میں مبتلا ہو۔ تو اب ہوتا کیا ہے، نتیجہ جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ لیکن تمہارے رب کا قاعدہ یہ ہے کہ اتمام حجت کر کے عذاب نازل فرماتا ہے، ظلم کے ذریعے ہلاکت نہیں ہوتی۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی گاؤں والوں کو اس نے اس طرح ہلاک کیا ہو کہ ان پہ حجت تمام نہ کی ہو، ظلم کر کے ہلاک نہیں کرتا، اور نہ ہی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بے خبر ہوں، یعنی بے خبری میں ہلاک نہیں کرتا ان کو۔ پھر فرمایا کہ ہر عمل کرنے والوں کے لیے یعنی برا عمل کرنے والوں کے لیے بھی درجات ہیں، اچھے عمل والوں کے بھی درجات ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب اس میں یعنی جو آیات کریمہ آ رہی ہیں تیسرے رکوع میں، اس میں بہت سارے مسائل ہیں اور فقہی مسائل ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض کو حذف کرنا ہو۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا پروردگار بے پرواہ اور بڑی رحمت والا، اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ذو رحمت، یعنی وہ بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اب ایک بڑی عجیب بات ہے کہ انسان خود پہ فخر نہ کرے، اگر وہ چاہے تو تمہیں فوری طور پہ فنا کر کے تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا، اور یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں
کتنی ہی ولادتیں ہوتی ہیں اور کتنی ہی لوگ فنا ہوتے ہیں, کتنے ہی لوگ یعنی اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کرتے ہیں روزانہ. تو یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل کام تو نہیں نا. وہ چاہے تو آنن فانن پوری آبادی کو فنا کرے اور اس کی جگہ دوسری آبادی لے آئے, اور ہم دیکھ بھی چکے ہیں. یعنی ہم تو روز یہ دیکھتے ہیں, فلسفہ جو تبدیلی ہے کائنات میں, جو تبدیلی ہے, یہ ہم جو موت اور ولادت روز دیکھتے ہیں, تو یہ ہمیں سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے عبرت ہے, ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. اور اس کے بعد رب نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر جو ہے وہاں پر وہ کس کے لیے, من تکون لہ عاقبت الدار انہ لا یفلح الظالمون, یعنی بے شک ظالموں کے لیے کامیابی نہیں ہے. پھر ان آیات کا تذکرہ ہے, اور میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں ان آیات کو غور سے دیکھا جائے تاکہ ایک بہت دیرینہ مسئلہ جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد حل ہو جائے, جس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ کفار اس طرح شرک کرتے تھے اور اس طرح ان کا طریقہ تھا کہ جب کوئی جانور ذبح کرتے یا کچھ ایسا خیرات وغیرہ کا معاملہ ہوتا تو ایک حصہ اللہ کے لیے, ایک حصہ اپنے شرکاء کے لیے, اور اگر شریکوں کے حصہ اللہ کے حصے میں وہ نہیں ملنے دیتے تھے, اللہ کا حصہ شریکوں میں چلا جائے تو وہ اسے الگ نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں, یعنی انہیں تو انصاف بھی نہیں آتا. اب اسے اگر کوئی غور سے پڑھ لے اور انصاف سے فیصلہ کرے تو وہ خود یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہاں پر 11ویں شریف مراد نہیں ہے, اولیاء کرام مراد نہیں ہے, اس آیت میں مشرک مراد ہیں, یہ سارے کام مشرک کیا کرتے تھے. تو اب اگر وہ نظر انصاف سے پڑھ لے گا تو خود اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ مسلمان تو شرک کرتا ہی نہیں ہے. پھر ان کا ایک فعل اور تھا, انہیں اولاد کو قتل کرنا خوبصورت لگتا تھا, یعنی مشرکین کو, اور اولاد کو یعنی قتل کر کے وہ فخر محسوس کرتے تھے. اور پھر یعنی ان کے جو شرکاء ہیں وہ انہیں خوبصورت کر کے دکھاتے تھے اس بات کو, یعنی جن کو وہ شریک سمجھتے تھے وہ قتل اولاد کو خوبصورت کر کے دکھاتے تھے ان کو. اور پھر کیا ہوتا تھا, لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم, اور یہ سب کچھ وہ ان کے دین کا حصہ بنا دیا کرتے تھے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ شاید قتل اولاد دین کا کوئی حصہ ہے. اس کے بعد قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تمام افعال کی سزا دے گا, سیجزیہم وصفہم, ان کو جزا دے گا, اور انہ حکیم علیم, وہ جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے. پھر فرمایا کہ جنہوں نے قتل اولاد کو روا رکھا, جائز سمجھا, وہ بے وقوف ہیں اور انہوں نے نقصان اٹھایا, اور جہالت کی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ چیزوں کو خامخواہ حرام قرار دے دیتے ہیں, اور یہ اللہ پر افطرا ہے ان کا, اور وہ رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. ان کے اور بھی طریقے تھے. 8ویں پارے کے 3 رکوع کو تفاسیر میں تلاوت کر کے تفاسیر کی مدد سے ان کے اور جاہلانہ رسوم کو سمجھا جا سکتا ہے. اس کے بعد 4تھے رکوع میں تمام حلال جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جو جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں, اور اپنی یعنی لا علمی کے باوجود وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. 5ویں رکوع میں محرمات کے فہرست نے حرام جانوروں کے فہرست بیان کر کے پھر یعنی کچھ حرام چیزیں بھی ہیں اور بھی کچھ فہرست بیان فرمائی گئی, اس میں اور کچھ مشمولات ہیں جو اس میں بیان فرمائے گئے. پھر فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر یہ آپ کو جھٹلاتے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ ان سے کہیے قل ربکم ذو رحمت, کہ بے شک تمہارا پروردگار یعنی رحمت والا ہے اور اس کی رحمت وسیع ہے.
یہ 5ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. اس کے بعد 6 رکوع میں بہت زبردست معاشرتی اصول بیان فرمائے گئے. پہلا اصول کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. دوسرا اصول کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا. تیسرا اصول اولاد کو قتل مت کرنا, ہم تمہیں اور انہیں رزق عطا فرمائیں گے. اور اس کے بعد یعنی برائیوں کے قریب نہ جانا, ظاہری و باطنی دونوں برائیاں, اور ناحق کسی کو قتل نہ کرنا, مال یتیم مت کھانا, اور حتیٰ یبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط, ناپ تول میں انصاف سے کام لینا. اور ہم کسی کو یعنی خامخواہ اس کے وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. پھر جب کوئی بات کرو تو عدل سے کرو, یعنی عدل کرو, اور اپنے وعدے پورے کرو. اس کے بعد فرمایا کہ یہ رستہ جو ہے یہ سیدھا رستہ ہے. اور اس کے بعد سورہ مائدہ کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے, جس میں مسلمانوں کو فرقہ بندی سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے, اور فرمایا گیا کہ یہ جو کتاب ہے جو نازل کی گئی یہ بڑی بابرکت ہے, اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی گئی, اور فرمایا گیا کہ یہ ایک نیکی کریں تو ان کی ایک نیکی اللہ کے بارگاہ میں 10 کے برابر ہے. یہ امت محمدی کی فضیلت ہے. اس کے بعد یعنی پھر فرمایا گیا کہ جو دین ابراہیم ہے وہ حق ہے, اور ان کا جو یعنی طریقہ کار ہے اس کے پیروی جو ہے وہی راہ نجات ہے. اور پھر مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ ہماری حیات, ہماری موت, ہماری نماز, ہماری قربانی یہ سب اللہ کے لیے ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ زمین میں جو خلافت ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ ایک طرح کی آزمائش ہے, اور اس دنیا میں درجات یعنی درجہ بندی بھی ہے, اور درجے کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہے. اب کیوں؟ فرمایا گیا تاکہ ہم یہ درجہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. اب اللہ تعالی سریع العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے. یہاں پر سورہ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے. سورہ اعراف کی ابتدا جو ہے وہ حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کتاب انزل الیک, اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل فرمائی گئی. اب اس کا مقصد کیا ہے کہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین, تاکہ آپ اس کتاب کی مدد سے یعنی جن کو ڈرانا ہے کافروں کو ان کو ڈرائیں اور مومنوں کو خوشخبریاں سنائیں. تو آپ نے اس کتاب کا مقصد دیکھا کہ مومنین کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں, کافروں کے لیے اس میں جو ہے وہ ڈر ہے. پھر وہی بات کم من قریۃ اہلکناھا, ہم نے کتنی ہی بستیاں جو ہیں وہ الٹ دیں, کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا. اور کس طرح کہ وہ رات کو سوئے اور ان پر عذاب آ گیا. پھر بے شک وہ چیختے رہے, اپنے ظلم کا اعتراف کیا, سب کچھ کرتے رہے, پھر کیا فرق پڑتا ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں جگہ عطا فرمائی اور یہاں تمہارے لیے زندگی کی آسائشیں اور زندگی گزارنے کا سامان مہیا فرمایا, لیکن کم ہی لوگ ایسے ہیں جو تم میں سے شکر گزار ہوں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ 9ویں رکوع میں بیان فرمایا کہ پہلے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا, پھر تمہاری صورت بنائی, پھر ہم نے تمام ملائکہ سے فرمایا کہ وہ سجدہ کریں. اب اس میں سے ابلیس جو ہے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اب یہ واقعہ بہت طویل ہے, کچھ تو سورہ بقرہ میں گزر چکا اور کچھ یہاں پر جو ہے وہ یعنی باتیں ایسی ہیں کہ یہاں پر اس نے رب سے عرض کیا کہ ٹھیک ہے مجھے جو ہے وہ اب قیامت تک کی مہلت دی جائے تاکہ میں ان لوگوں کو بہکاؤں, اور اب جو ہے حالات وہ تبدیل ہو جائیں گے. اب اس کی جو دلیل تھی
وہ بڑی عجیب تھی کہ میں انہیں سجدہ کیوں کروں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو تو نے مٹی سے بنایا. تو اس کی نظر میں یعنی آگ کی افضلیت تھی اور مٹی کی افضلیت نہیں تھی، اور وہ بزوں میں خود یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے علم کی بنیاد پر نجات پا جائے گا. تو ہر جگہ علم نجات نہیں دلایا کرتا، کبھی کبھی یہ معاملات جو ہے وہ گلے پڑ جایا کرتے ہیں. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس پوری صورت میں بنی آدم کا لفظ جو ہے وہ 4 مرتبہ آیا ہے، تاکہ حضرت آدم کے اولاد کو شیطان کے مکاریوں سے باخبر کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کیا ہوا ہے معاملہ اور کیا ہیں معاملات. تو اس نے جو ہے اصل میں حضرت آدم کی غلطی نہیں تھی، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. وہ جنت سے اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ جو لوگ زمین والے ہیں یعنی کفار، ان کو زمین پہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حق نہیں تھا اور ان کو جنت میں کیوں رکھا جاتا اور بغیر کسی عمل کے کیوں. تو حضرت آدم تو دیکھیے انہیں چھوڑ کے دوبارہ اپنے گھر چلے گئے، یہ یہیں رہ گئے. تو اب ہمارے لیے اور ان کے لیے اب یہ دنیا دارالعمل ہے. تو اب جو عمل کریں گے اس بنیاد پر ہم یقیناً اپنے گھر جائیں گے، اور جو نہیں کریں گے، جن کا عمل نہیں ہوگا، وہ یقینی طور پر جہنم میں جائیں گے. تو اس میں یعنی اس رکوع میں بڑا مسئلہ ہے. آخر میں اس رکوع کی جو آخری آیت ہے زمین کے متعلق فرمایا قال فیہا تحیون، فرمایا کہ تم اسی میں زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون، اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے. پھر فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے لباس نازل فرمایا تمہاری خوبصورتی کے لیے، اور جو تقوی کا لباس ہے یہ بہترین لباس ہے. تو لباس کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، یہ بہترین لباس ہے. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اے بنی آدم، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، اور لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے باہر نکلوا دیا. تو انسان کو یعنی باخبر کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ کہیے کہ میرا رب جو ہے وہ انصاف کا حکم دیتا ہے. اور پھر اس رکوع کے آخر میں فرمایا کہ اے بنی آدم، تم زینت کا سامان کرو، یعنی جب مسجد جانا ہو تو بے شک یعنی ایک قاعدے کے مطابق، اور بہتر طریقہ تو یہ کہ سنت کے مطابق لباس پہن کر خود کو مزین کر کے یعنی جاؤ اور صفائی کے ساتھ جاؤ. اور فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ کو اسراف پسند نہیں ہے. اس کے بعد 11ویں رکوع میں فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے، تو آپ ان سے فرمائیے کہ کون ہے جس نے زینت کو حرام قرار دیا، اور کون ہے جس نے یہ کہا کہ، اور کون ہے جس نے حلال اس کو حرام قرار دیا. یعنی اللہ نے تو ایسا نہیں کیا. چنانچہ یہ جو رکوع ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد یعنی یہ فرمایا کہ اللہ نے شرک کا حکم تو نہیں دیا، تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو اللہ نے نہیں کہی. اس کے بعد اہل تقوی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر اہل تقوی اختیار کریں گے تو انہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف. اس کے بعد 12واں رکوع ہے، اس میں رب نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیں گے. یہ اس رکوع میں قاعدہ کلیہ ہے. اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا جو آراف کے مقام پر ہوں گے، یعنی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، تو یہ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھیں گے اور چہروں سے پہچان کے ان سے گفتگو کریں گے. جہنمی یعنی جنتیوں سے یہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ تو کم سے کم اپنے تعلقات خیال کرو، اور ہمیں جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کم تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈال دو، یا کچھ اور کھانے پینے کو ہمیں دے دو. تو یہ کہیں گے کہ یہ دونوں چیزیں کافرین پر حرام ہیں. پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے
یعنی اپنی تمام تخلیقات کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ دیکھو تبارک اللہ رب العالمین، اللہ کتنا بابرکت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ زمین میں فساد نہ کرو، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیک لوگوں سے قریب ہے۔ اس کے بعد 15ویں رکوع سے انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کا ذکر شروع ہوتا ہے، حضرت نوح کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کوششیں کی، اور پھر ان کوششوں کی ناکامی کے بعد کس طرح ان پر عذاب آیا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا، جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے، کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح توحید کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح ان کی قوم نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، پھر ان کا کیا ہوا۔ اسی طرح سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آگے ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کتنی کوششیں کی، اور ان کے مطالبے پر جو اونٹنی آئی تھی، خود اس اونٹنی کے کاٹنے کے نتیجے میں، یعنی اس اونٹنی کے جو پاؤں تھے بلکہ تو وہ ان لوگوں نے کاٹے، اس کے نتیجے میں جو عذاب ان پہ اترا اس کا ذکر ہے۔ یعنی یہ سب وہ قومیں ہیں جو انتہائی سرکش قومیں تھیں۔ پھر قوم لوط کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ حضرت لوط نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ نہیں سمجھے، اور اپنے نازیبا رویے کی وجہ سے ان کو بھی عذاب میں گرفتار ہونا پڑا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اگر تم یعنی زمین فساد کرو گے تو ظاہر مسائل تو پیدا ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اب تم واضح طور پہ دو گروپ ہو گئے ہو، یعنی دو گروہ کی شکل تم نے اختیار کر لی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو ایمان لے آیا، اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا۔ لیکن تمہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ تم کم تھے، فکسرکم، رب نے تمہاری کثرت کو بڑھا دیا۔ فساد کرنے والوں کا انجام بھی دیکھو۔ اب جب دو گروہوں کی شکل میں واضح طور پر تقسیم ہو گئی تو اب صبر کرو، تاکہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس پارے میں یعنی دروس عبرت ہیں، اور بہت زیادہ یعنی اسباق عبرت ہیں اگر اس کا بغور مطالعہ کیا جائے، اور کتب تفسیر میں اس کی تفصیلات بہت ہیں۔ انبیاء کرام نے کس طرح اقوام کو دعوتیں دی، اور کس طرح یہ سب کچھ ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اصل میں تسلی دینا مقصود ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔ اب قرآن مجید میں تقریباً انہی انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی، جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جیسے حضرت نوح کے ساتھ، حضرت لوط کے ساتھ، حضرت شعیب کے ساتھ، تو ان معاملات کا اس لیے ذکر کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے مسلمان مبلغ کو بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ ایک وقت میں پوری قوم حامی نہیں بنا کرتی، بلکہ برسوں گزر جائیں تو بھی بعض اوقات ایسے معاملات یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ناکامی ہو گئی، مگر اس کی کوششوں کا اللہ کے یہاں اسے اجر ملتا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔